نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے بروز منگل ایک سوال پوچھا، جیسا کہ سوال پوچھنے کا میرا مزاج ہے، میرا معمول ہے۔ تو سوال یہ ہم نے پوچھا، کیا اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مسلک دیوبند کے مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک ساتھ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی؟ تو اکثریت نے لکھا یہ جھوٹ ہے، اور 36 عدد لوگوں نے لکھا یہ سچ ہے، اور 700 سے زائد لوگوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو بہرحال جن کو معلوم نہیں، آج انشاءاللہ ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جن 36 لوگوں نے کہا یہ سچ ہے، تو یہ یقیناً ان کی دیوبندیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے مسلک دیوبند کا ایک ترانہ ہے جو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ تو یقیناً یہ لوگ بہت جری ہیں، اتنے جری ہیں کہ خدا تعالیٰ کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کو چوڑا چمار سے بدتر کہتے ہیں، اپنی طرح معمولی بشر سمجھتے ہیں، مر کر مٹی میں مل جانے والا مانتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کی عقیدے کال کوٹری کے اندر ہے، بلکہ اسے لکھتے بھی ہیں، چھاپتے بھی ہیں، اور ہنوز یہ سارا بدبودار لٹریچر چھپ رہا ہے۔ خیر، سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اس چینل میں جتنے فالوورز ہیں وہ ہر روز کچھ نئے دھماکے کا انتظار نہ کریں، بلکہ چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہر 2-4 روز میں، ویسے تو روزانہ حدیث پاک آپ کو بھیجی جاتی ہے، بزرگوں کے اقوال بھیجے جاتے ہیں، کچھ باتیں بھیجی جاتی ہے، کارآمد باتیں، تو اور اس طرح سوال و جواب کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں، سنی بھائیوں کو بہنوں کو جوڑیں، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ دیوبندیت، غیر مقلدیت، رافضیت، مولائیت، فتنہ مرزا انجینئر اور جتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں زمانہ انگریز سے لے کے آج تک، انشاءاللہ سب کی قاعدے سے علمی دھلائی ہوگی۔ تو لہٰذا ضرور جڑے رہیں، انفالو نہ کریں، اور دوستوں کو بھی فالو کروائیں۔ اب آپ چاہیں گے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ بھیجا جائے، تو میری بھی مصروفیات ہوتی ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہر 2-4-5 دن میں ان فرقہائے باطلہ کی قاعدے سے خبر لی جاتی رہے گی۔ اب آئیے، یہ جو سوال ہم نے پوچھا، اس کا 36 لوگوں نے کہا یہ سچ ہے، تو ان 36 لوگوں کو ذرا پوچھا جائے کہ قیام دیوبند سے اب تک جتنے طلباء اس میں آئے، جن کا داخلہ ہوا، ان کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، جن کا خارجہ ہوا ان کا بھی ریکارڈ موجود ہوتا ہے، جن کی فراغت ہوئی ان کا بھی ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ تو زمانہ قدیم کے جو دستاویزات ہیں وہ ذرا نکال کر بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت نے دارالعلوم دیوبند میں کب داخلہ لیا۔ دارالعلوم دیوبند تو دارالعلوم دیوبند، اعلیٰ حضرت نے دیوبند کے شہر میں تک پیر نہیں رکھا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نا جرأت کا نام ہے دیوبند والے، تو حقیقت میں یہ اتنے بڑے جری ہیں کہ خدا تعالیٰ کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ اتنے بڑے جری ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گالیاں بکتے ہیں۔ ساری چیزیں انشاءاللہ اسکین پیج کے ساتھ بھیجی جاتی رہے گی، صرف ہوائی باتیں نہیں ہوں گی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ یقین جانیے دیوبندیت کے خمیر میں جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دغا ہے، اور یہ پورا کے پورا مسلک الف سے لے کے یا تک گستاخیوں کا اور نہایت ہی بدتمیز لوگوں کا، اور یہ ایسے کذابوں کا ہے۔ ایک مشہور غیر مقلد عالم نے، جس کا یوٹیوب پہ یہ بیان ریکارڈ میں ہے، ابھی بھی موجود ہے، کہ جو کام مسلک بریلوی کے لوگ کھل کر کرتے ہیں وہی کام دیوبندی چھپ کر کرتے ہیں، اور پھر منافقت یہ کہ اسی بات کو لے کر بریلویوں پہ فتوے بھی لگاتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ کہہ ڈالا ہو کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وہ بندوں کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کریں گے؟ خدا کی قسم، یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے تھانوی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ
جس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اور پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت کو دیوبند کا فارغ بتانا کہ وہ تو دیوبند میں پڑھے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب انہوں نے دیوبند میں تعلیم حاصل کی اور پھر مسلک دیوبند کو چھوڑ کر مسلک اہل سنت کو اپنایا تو آپ لوگ کیوں پیچھے رہ گئے؟ ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کے جو علوم ہیں اور اعلیٰ حضرت کی جو تصانیف ہے ان کی تعداد کو دیکھ کر اہل دیوبند کو انہیں اپنا کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے. لیکن بدبختوں، ایسا لال تمہارے یہاں پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. اب آئیے ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کب ہے، تعلیم و تعلم کا کیا معاملہ ہے، اور مولوی تھانوی کی پیدائش کب ہوئی اور تعلیم و تعلم کا معاملہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 14 جون 1856 کو یعنی 10 شوال المکرم ہجری 1272 کو بریلی شریف میں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پیدا ہوئے. آپ انگریزی تاریخ یاد رکھیں. 1856 کو اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اور مولوی اشرف علی تھانوی کی پیدائش 19 اگست 1863 کو ہوئی ہے. تو پیدا ہونے کے لحاظ سے یہ اعلیٰ حضرت سے 7 سال چھوٹا ہے. ویسے تو ہر معاملے میں چھوٹا ہی ہے اور یہ تو ہر معاملے میں اعلیٰ ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت ہیں. بہرحال پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ خوانی ہوئی تو آپ نے اپنے ہی والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی اور کچھ کتابیں اعلیٰ حضرت نے مرزا غلام قادر بیگ سے پڑھی. یہاں بھی دیوبندی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے جس سے اعلیٰ حضرت نے تعلیم حاصل کی. تو جیسے میں اس کا جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی ایک قاعدے سے آڈیو بناؤں گا. محض کیوں غلام قادر بیگ، غلام آ گیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے. ارے بدبختو، تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہوتا ہے یا منہ میں آیا بک دیا؟ تمہارے بھینسے جیسی عقل میں کوئی بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ یا سارا کے سارا گوبر شریف بھرا ہوا تمہارے اندر؟ ابھی یہ بدبخت کہتے ہیں غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے، جبکہ وہ ملعون پنجاب میں پیدا ہوا. یہ بریلی شریف کے ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار عالم دین تھے. اگر صرف نام کا ایک حصہ مل جانے سے اگر وہ مرزا کے بھائی ہے تو پھر رشید احمد گنگوہی اور غلام احمد قادیانی، تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ 2 کس بنا میں احمد گمراہ کنن جہاں مرزا غلام احمد رشید گنگوہی. 2 احمد نام والوں نے جہان بھر کو گمراہ کیا، ایک مرزا غلام احمد اور ایک رشید احمد گنگوہی. تو بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ کتابیں حضرت مرزا غلام قادر بیگ سے پڑھی، پھر اس کے بعد اپنے والد ماجد سے آپ نے پوری تعلیم حاصل کی. کچھ علوم میں مولانا عبدالعالی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا. کچھ علوم میں آپ کے مرشد خانے، آپ کے مرشد کریم کے منظور نظر حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا، اور کچھ استفادہ آپ نے تاج الفہول محب رسول علامہ عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا. ویسے تو اعلیٰ حضرت ان کی بڑی قدر فرماتے، جب یہ بریلی شریف آتے تو اعلیٰ حضرت خوش ہو جاتے، چونکہ دونوں رد وہابیہ میں ماہر تھے، بد مذہبوں کا قلع کرنے میں دونوں ماہر تھے. بہرحال اعلیٰ حضرت نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہ پڑھے لکھے لوگوں کا گھرانہ تھا. وہ مغلوں کے زمانے سے کار افتاء پر فائز تھے، ان کی خدمات دینیہ پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. ان کے والد محترم نے اور چند اسباق یہاں وہاں مشہور اساتذہ سے آپ نے پڑھے، اور ساری کی ساری تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. اور اس طرح اعلیٰ حضرت 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی عمر میں 14 شعبان ہجری 1286 کو تمام علوم عقلیہ و نقلیہ علوم متداولہ سے اعلیٰ حضرت فارغ ہو گئے. کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں. کس ہجری میں؟ آج 1445 ہجری چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہجری 1272 ہے، اور اعلیٰ حضرت نے 14 شعبان ہجری 1286 کو تمام علوم دینیہ سے فراغت پائی. اب اس کے بعد یہاں سنیے مولوی اشرف علی تھانوی کا حال.
ان کی پیدائش تو 1863 کی ہے۔ انہوں نے شروع کی تعلیم مولوی اشرف علی تھانوی نے میرٹھ میں حاصل کی، فارسی کی کتابیں وہاں پڑھی، حافظ حسین دہلوی سے کلام اللہ کو حفظ کیا، پھر تھانہ بھون آ کر مولانا فتح محمد سے عربی اور فارسی کی شروعاتی کتابیں پڑھی۔ پھر مولوی اشرف علی تھانوی نے ماہ ذی قعدہ میں 1295 میں علوم دینیہ کی تکمیل کے لیے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں تھانوی صاحب کب گئے؟ ہجری 1295 میں۔ اور اعلیٰ حضرت کب فارغ ہوئے؟ ہجری 1286 میں۔ تو اعلیٰ حضرت جب فارغ ہو گئے، منصب افتاء پر بیٹھے، کئی کتابیں لکھ چکے تھے، کئی فتاوے آپ کے عالم میں جو ہے مشہور ہو چکے تھے، علماء کے بیچ آپ کی ایک حیثیت بن چکی تھی اور علماء زمانہ آپ سے رجوع کر رہے تھے، تو اس کے 9 سال کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی اعلیٰ حضرت کی فراغت کے 9 سال بعد 1286 میں اعلیٰ حضرت فارغ ہوئے اور مولوی اشرف علی تھانوی 1295 میں دارالعلوم دیوبند میں گئے اور پھر ان کی تعلیم مکمل ہوئی ہجری 1301 میں۔ اب مجھے بتائیے کہ کہاں سے یہ دونوں کی ملاقات ہوئی، کب یہ دونوں دارالعلوم دیوبند میں گئے، کب اعلیٰ حضرت نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، کن کن اساتذہ سے اعلیٰ حضرت نے کون کون سی کتاب پڑھی۔ ویسے تو دارالعلوم دیوبند میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اہل حدیث کے مشہور عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری نے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہاں سے جو فارغ ہونے کے بعد کسی شعبے میں نام کماتے ہیں ان کا جلی حرفوں میں نام لکھا جاتا ہے، تو مولوی ثناء اللہ امرتسری کا نام وہاں لکھا ہوا ہے۔ ویسے ایک بات یہاں یہ بتا دوں کہ غیر مقلدین جو فقہ حنفی سے چڑھتے ہیں، ان کو بھی فقہ حنفی پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی یہ پڑھنے کے لیے حنفیوں کے پاس ہی آتے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر اعلیٰ حضرت نے وہاں تعلیم پائی تو قیام دیوبند سے آج تک کا جو ریکارڈ موجود ہے اس میں سے ایک ریکارڈ دکھا دے۔ دنیا بھر میں یہ جھوٹ بولتے پھرتے ہو، خبیثوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کے استاذ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے، کبھی کہتے ہو معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی، اس پر بھی میں آڈیو بناؤں گا۔ پھر کبھی کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے سبحان الصبوح میں خدا بند قدوس و جبروت کو معاذ اللہ گالیاں دی ہے۔ بے عقلوں، اتنا جھوٹ پھیلاتے ہو، اشاعت فاحشہ کا حصہ بنتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ مولوی اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند میں گیا ہی تب جب اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر باقاعدہ 9 سال ہو چکے تھے، جب باقاعدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو فارغ ہو کر 9 سال ہو گئے، تب یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے دارالعلوم دیوبند کا منہ دیکھا ہے۔ اب بتائیے کس طرح ساتھ میں تعلیم حاصل کی؟ یہ سچ کہا کسی کہنے والے نے، صورت گندی سیرت گندی دیوبندی دیوبندی۔ یہ ایسی خبیث قوم ہے جو خدا تعالیٰ پہ جھوٹ کی تہمت باندھتی ہے، تو کیا وہ بندوں پہ جھوٹ کی تہمت نہیں باندھیں گے؟ ہاں، کبھی کہتے ہیں کہ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے علماء عرب کو دھوکہ دیا۔ یہ 36 لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے، میں انہیں اور دنیا میں کسی خطے میں رہنے والا دیوبندی ہو اسے میرا چیلنج مناظرہ ہے کہ وہ اسے ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبند کی دھرتی پر پیر بھی رکھا ہو۔ دارالعلوم دیوبند میں جانا، باقاعدہ زانویت المستح کرنا اور پھر وہاں پر پڑھنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیوبند میں پیر بھی رکھا ہو، کوئی یہ ثابت کر دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ نماز و کلمے کی آڑ میں امت کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی دیوبندیت اور اسی دیوبندیت کے فروغ میں لگی ہوئی تبلیغی جماعت جو گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، مسجد مسجد جا کر، محلے میں جا کر لوگوں کو گھروں سے نکال کر نماز و کلمے کی آڑ میں ان کے ایمان سے کھلواڑ کر رہی ہے، ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اور یہ جتنی مکاریاں کرتے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ ان کی کتابیں اسکین پیج کر کے انشاءاللہ تعالی اس چینل میں بھیجی جاتی رہیں گی۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ چینل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں تاکہ گھر بیٹھے انہیں صحیح جانکاری حاصل ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، اور اس پرفتن دور میں جب فتنے زمین سے ابل رہے ہیں ان کی معلومات ہونا تاکہ ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کی جا سکے ضروری ہے۔ ہمیں، آپ کو، ہماری نسلوں کو، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑے، اس کا جو لنک ہے اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم سب کو دین متین پر استقامت نصیب فرمائے، اہل سنت کے سچے مذہب پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ